بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں اگرچہ فعل کی دو بڑی بنیادی قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع، لیکن بعض جگہوں پر آپ پڑھیں گے کہ تیسری قسم فعل امر ہے۔ فعل امر، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو۔ فعل امر بھی مضارع ہی سے بنتا ہے اور حکم سامنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے صیغے 14 کی بجائے کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے، 3 حاضر مذکر کے اور 3 حاضر مؤنث کے۔ بس اگرچہ غائب میں بھی حکم ہوتا ہے لیکن اس کا انداز مختلف ہے۔ فعل، پھر فعل پہ آ جائیں گے ہم۔ فعل، کتب، نصر، ذهب۔ اس کے بعد یفعل، یکتب، یأکل، یشرب، ینصر۔ اب آپ دیکھیے کہ جو امر ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کی اپنی ایک تاثیر ہوگی۔ افعل، افعل۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کسی کو کہا جائے کام کرو، فعل، فعل، اس میں وہ اثر نہیں ہے۔ افعل، افعل، اس میں کیا ہے؟ جزم ہے، حرف کے اوپر بھی جزم ہے نا، تو بولنے میں بھی کیا ہے؟ جزم۔ بولنے میں جزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عزم بالجزم، یعنی جازم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پکا عزم کرنے والا۔ عازم، جازم۔ جزم پختگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیا آیا؟ افعل، جزم ہے نا، اس کے اوپر سکون ہے۔ آگے سے روک دیا، سٹاپ، کر لو، آرڈر ہے اس میں۔ تو اس میں لفظ کی ساؤنڈ میں آرڈر کا ایفیکٹ موجود ہے۔ تو فعل یفعل سے گردان بنتی ہے، اس میں 2 جگہ پر جزم آتا ہے۔ افعل، افعل، افعلا، افعلا، افعلو۔ اور مؤنث کے لیے 3 ہے۔ افعلی، اس میں مؤنث کی پہچان کیا آ رہی ہے؟ یا۔ افعلی، تثنیہ کے لیے وہی ہے، سامنے والوں کے لیے افعلا، افعلنا۔ نون کیا ہے اصل میں؟ افعلنا، افعلی، افعلا، افعلنا۔ بس یہ 6 صیغہ اس کی۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ ٹھیک؟ افعل، تم ایک مرد کرو۔ افعلا، تم 2 مرد کرو۔ افعلو، تم سب مرد کرو۔ افعلی، تو ایک عورت کر۔ افعلا، تم 2 عورتیں کرو۔ افعلنا، تم سب عورتیں کرو۔ تثنیہ سیم رہے گا۔ اب میں بولوں گی، آپ امیجن کریں گے۔ افعل، کوئی کھڑا ہے اور کسی سے کہہ رہا ہے کر لو۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلا، 2، افعلو، واو کے ساتھ، جمع کا صیغہ افعلی، لی، عورت کے لیے، تفعلینا جیسے تھا۔ افعلی، افعلا، افعلنا۔ ٹھیک ہے، ذرا بولیے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، بولیے ذرا۔ تلاش کیجئے قرآن پاک میں اسلوکی، کلی، اسلوکی، شیپ ذرا مختلف ہے لیکن بات آپ نے سمجھ لی۔ اتخذی، یہ مؤنث کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا۔ سورۃ الحجر آیت 99۔ وعبد، امر کی خاص پہچان ہے کہ آخر میں جزم، امر کے آخر میں جزم، جو سادے صیغے ہیں۔ النحل 32۔ ادخلو، کون سا صیغہ ہے؟ افعلو، مذکر کا۔ اقتلوا یوسف، فاصدع بما تؤمر، اذهبوا بقمیصی ھذا۔ سورۃ یونس آیت 87۔ اجعلوا۔ سورۃ توبہ آیت 105۔ اعملوا۔ الحجر 49۔ نبئ۔ اقرأ، پہلا لفظ ہی امر کا اترا ہے۔
وہی میں پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ زیادہ افعال کے وزن پر ایکوریٹ ہے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اجتنبوا النحل 36. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فاضرب بعصاک الحجر ارجعوا الی ابیکم. الحجر 65. وامضوا فامسحوا، اصل میں یہ کیا تھا؟ امسحوا. فاصبروا. سورۃ ہود ابلعی. ابلعی یہ کون سا آ رہا ہے؟ کہاں سے ہے یہ ابلعی؟ وزن نکالیے. افعالی. چند چیزیں فعل امر کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ فعل امر بیسیکلی حاضر میں ہی امر ہوتا ہے، جو سامنے اسی کو حکم دیا جاتا ہے، اور پورا عزم بالجزم انسان اسی کو کہہ سکتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. جو غائب ہوتا ہے ان کو ایک میسج ہی کنوے کیا جاتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں اضرب مار، اضرب مار، لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ فلاں مارے جو سامنے نہیں، تو اس کو ہم حکم نہیں دے سکتے. اس کے لیے حکم سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے سجیسٹ کرنا. لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، اسے مارنا چاہیے. اب وہ ایک بات میں جو ایک حکم تھا، ایک آرڈر تھا، کرو مارو، اب وہ نہیں رہا، تو کیا ہو گیا؟ اسے مارنا چاہیے. لیضرب. اس میں بھی آخری حرف پر جزم ہے، اور شروع میں لام آیا ہے جس کے نیچے زیر ہے. لام ادھورا لام، لے بس. مضارع کی گردان یضرب کی نکالیے. اصل میں غائب کا امر مضارع سے بنتا ہے، حاضر کا امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع ہی سے بنتا ہے. جیسے یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے غائب کے 6. اب کیا تھا آگے؟ تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن. اب آپ اس کو سامنے رکھیں ذرا، مضارع حاضر کے صیغے سامنے کر لیں اپنے. کون سی گردان ہے آپ کے سامنے؟ ضربہ کی. کیا ہے؟ تضرب سے. تضرب سے تے ہٹا دی اور الف لے آئے، اور بے کی پیش ہٹا دی اور جزم لے آئے. امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے. تضرب. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تے ہٹا دیتے ہیں، رائٹ؟ تے پہ کراس لگا دیں گے ہم، اور بے کی پیش کو بھی کراس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ تے کی جگہ آ جائے گا الف، اور الف کے نیچے آئے گی زیر. تو کیا بن جائے گا؟ اضرب. یہ جو ری ہے نا، یہ قابل غور ہے. تضرب سے اضرب، تضربان سے اضربا، نون بھی ہٹ جائے گا. اضرب اضربا. ٹھیک ہے، تضربون سے اضربو، تضربین سے اضربی، تضربان سے اضربا، اور تضربنا سے اضربنا. ذرا بولیے اس کو، اضرب اضربا اضربو، اضربی اضربا اضربنا. اور یہ سارے صیغے کون سے ہیں؟ حاضر کے. فتح سے. اب آپ دیکھیں تضربو کی بجائے تفتحو ہے. ٹھیک ہے، تفتحو. اب آپ دیکھیے کہ تفتحو میں تو عین کلمے پہ کیا ہے؟ زیر نہیں ہے، زبر ہے. تو پھر مضارع کیسے بنے گا؟ افتح. مضارع کا عین کلمہ امر میں کیا ہوگا؟ بدلے گا نہیں. ٹھیک ہے، الف کے نیچے تو زیر ہی لگے گی، کیونکہ الف پر امر کے یا زیر لگتی ہے یا پیش لگتی ہے، زبر نہیں لگتی. یوں نہیں آپ کہہ سکتے افتح. کیا ہوگا؟ افتح. ٹھیک ہے، اب میں پریکٹس کراؤں گی اس کی آپ کو. فتح یفتح، تو ہم اس کے تفتح لے لیں گے. ٹھیک ہے، کیوں تفتح لیا ہم نے؟ حاضر ہے، کیونکہ امر بنتا ہی حاضر سے ہے. تفتح. دوسرا باب کیا ہے؟ یضربو. کیا لیں گے ہم؟ تضربو. اچھا، تیسرا باب کیا ہے؟ نصر ینصرو. کیا لیں گے ہم؟ تنصرو. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا باب کیا ہے؟ سمع یسمع. کیا لیں گے؟ تسمعو.
پھر کیا ہے؟ یحسبو سے کیا لے لیں گے؟ اچھا، کرما یکرمو سے تکرمو. اس سے ہم نے ہر باب کے لیے امر نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تفتحو سے افتح. کیوں بھائی؟ اس میں تفتحو اصل میں آپ دیکھیے ان سب کا وزن جو ہے نا تفعلو ہے. تفتحو میں فے کلمہ کون سا ہے؟ فا. این کلمہ کون سا ہے؟ اور لام کلمہ. تدربو میں فے کلمہ اور این کلمہ اور لام کلمہ. اور اسی طرح سواد کیا ہے؟ بولیے. اور را کیا ہے؟ سین کیا ہے؟ این کیا ہے؟ سین کیا ہے؟ اور میم کیا ہے؟ لام کلمہ. اس کو انسرکل کریں گے ان سب این کلموں کو، کیونکہ مضارع سے امر میں این کلمے کا ہی ایفیکٹ آتا ہے، وہی ایفیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تے کو انسرکل کر لیں، یہاں رے کو کر لیں، یہاں سواد کو کر لیں، یہاں میم کو کر لیں، یہاں سین کو کر لیں، یہاں بھی رے کو کر لیں. اب آپ دیکھیے کہ تفعلو میں این کلمے پر زبر تھی، اس لیے ہم نے اس کا امر کیسے بنایا تھا؟ افعل. کیونکہ مضارع کا این کلمہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن یہاں تفتحو میں این کلمے پر کیا ہے؟ اس کا امر بنے گا افتح. یہ تح سے آئے گا، افتح نہیں کہیں گے آپ، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یدربو سے ادرب. رب کیوں آیا؟ کیونکہ یدربو تھا. ٹھیک ہے. تنصرو میں اب انصر نہیں بولیں گے، انصر. اچھا، تسمعو میں اسمع. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک اصول اس سے ملا، اور وہ کیا ہے؟ اگر مضارع کے این کلمے پر زبر یا زیر ہو تو امر زیر سے شروع ہوتا ہے، اور اگر پیش ہو تو امر بھی پیش سے شروع ہوتا ہے. اب ہم اس سے ذرا ہر ایک گردان کریں گے. بولیے. افتح افتحا افتحو. افتحی افتحا افتحنا. نصرہ سے انصر. اسمع. احسب. ذکر سے مضارع کیا ہوگا؟ یذکرو. بولیے. ذکر امر اذکر. مضارع کا وزن معلوم ہونا ضروری ہے امر کا اعراب درست کرنے کے لیے. غسل یغسل. بولیے گردان. شابش. امر غائب. جس طرح حقیقی امر جس کو امر کہتے ہیں حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، اسی طرح غائب امر غائب کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. متکلم کے لیے امر کا، امر متکلم کا. اب آپ دیکھیے کہ امر بنتا ہے فعل مضارع سے، ماضی سے نہیں بنتا. اب دیکھیے کہ ماضی سے کیوں نہیں بنتا؟ جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو اب آپ کہیں گے بھی کہ کرو تو ہو چکا، اب کیا کرنا کسی نے. تو امر معنی میں بھی کس سے بنے گا؟ مضارع سے. مضارع میں 2 کون سے معنی پائے جاتے ہیں؟ حال اور مستقبل. تو اب ہم یہ بات پکی کر لیں کہ فعل امر مضارع سے بنتا ہے. مضارع کے غائب کے 6 صیغے بولیے ذرا اس کو. شابش. سیدھا سا طریقہ ہے، شروع میں لام لگا دیجئے جس کے نیچے زیر ہو، اور آخر میں جزم لے آئیں. آپ دیکھیں گے یفعلو سے یہ یفعلو پہ پیش تھی، یہ بن جائے گا لیفعل. یفعلو ویسا ہی رہے گا، صرف لام کی زیر کے ساتھ اس کا اضافہ ہوگا اور اس کے آگے جزم آ جائے گی. لیفعل. لیفعلا نون اڑ جائے گا، جیسے افعلا میں اڑ گیا تھا. لیفعلا. لی کیا بنے گا؟
لیفعلو، ٹھیک ہے، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا. اچھا، لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. ذرا پڑھیں، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو. لیفعلنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے ایک چیز کہ اگر اس کے شروع میں فا لگ جائے، کیونکہ عموماً یہ فے کے ساتھ آتا ہے. قرآن سے مثال دوں گی، فل یبکو کثیرن فل یتوکل المتوکلون. اب آپ دیکھیے کہ فا لگتے ہی لام ساکن ہو جائے گا، لی نہیں رہے گا. فلی یتوکلو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. کیا ہو جائے گا؟ فا لگتے ہی لام ساکن ہو جائے گا. پہلا کیا پڑھا ہم نے؟ یفعل. اس سے ہم نے کیا کیا تھا؟ لی یفعل، ٹھیک ہے، اسے کرنا چاہیے. اور اگر ہم یہ کہیں فل یفعل، فل، اب یہ جزم ہو جائے گی کیونکہ سہولت اسی میں ہے پڑھنے میں. اگر آپ یہ کہیں فل یفعل تو یہ بولنے میں مشکل کرے گا، ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیے، یفعلو کیا بن گیا؟ لی یفعل، ٹھیک ہے. اور اس کے شروع میں اگر فا لگے گا تو فلی یا فل نہیں بولیں گے، بولنے کا انداز صرف بدل جائے گا. کیا بولیں گے؟ فل یا فال. اسی طرح اگر واو لگ جائے، ول یا فال. مثالیں لائیے. فل یمدد، فل یکتب. سورۃ یونس کی وہ آیت جو ہے، فبذالک فل یفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اس وجہ سے ان سب کو خوش ہو جانا چاہیے. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. ھو خیر مما یجمعون سورۃ یونس میں آتا ہے. سورۃ البقرہ کا رکوع جو ہے آیت دین، اس میں آتا ہے 2-3 دفعہ یہ لفظ. 282 سورۃ البقرہ. وَلْيَكْتُبْ، لام پہ جزم آ گئی نا. وَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا، ٹھیک ہے. فليكتبوا فليقاتل في سبيل الله. اچھا، اب آپ دیکھیے، یفعلوا مضارع، لیفعل امر غائب، اور فل یا فل فا کے ساتھ. القانتین کیا چیز ہے؟ قانت، فاعل. عربی زبان میں وزن بہت اہمیت رکھتا ہے. جب وزن آپ کو فیل ہونے لگ جائے گا اس کا، تو انشاءاللہ اس کے وزن پہ جتنے بھی لفظ ہیں وہ آپ کی زبان پہ خود آ جائیں گے. ایک ردم ہے نا. بیسک وزن کیا ہے عربی زبان کا؟ فا آ لا. یہ بیسک وزن ہے، فا آ لا. اور اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، این کلمہ، لام کلمہ. اب اس میں آپ دیکھیے، جب یہ مضارع میں آئے گا، یف آ لو، یہ بیسک نہیں بدلے گا، فا این لام موجود ہے. فاعلین اگر آپ اس سے لکھیں فاعلین تو وزن بدل گیا ہے، لیکن بیسک فا کلمہ، این کلمہ، لام کلمہ موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ قانتین جو تھا نا آپ کا، یہ فل یفعل کے وزن پر نہیں ہے، فاعلین کے وزن پر ہے. فل مغیرات ہو سکتا، کیوں؟ وجہ لائیے اس پر، آپ بیسک وزن پہ لائیے. فل یفعل کے اوپر فل مغیرات لائیے. یا کہاں ہے؟ نہیں ہے. فل یصم، فل یؤدی. لام کے اوپر وہ جزم آ گئی اور پھر یہ ساتھ آ گئی تو بات بن گئی. یہ بیچ میں آنی ضروری ہے اور مؤنث کے لیے تے آنی ضروری ہے. بس یہ فوراً بعد ساتھ ہی آ جائے گی لام کے. لام کے فوراً بعد یا تا آئے گا. فلیسلو، ولیاکلوا. اینڈ میں اگر سنگولر ہے تو جزم آئے گا، اگر جمع ہے تو واو آئے گی، تثنیہ ہے تو الف آئے گا. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ پہچان کے بعد پریکٹس ضروری ہے. اگر شروع میں فا یا واو لگ جائے تو لام جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور آخر میں تو ویسا ہی ہوتا ہے. اس سے معنی پہ بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بتا سکیں گے کہ فا ہے کیا؟ عام طور پر جواب شرط کے لیے آتا ہے نا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گی.
تو یہ کیا ہے؟ شرط. اگر شرط ہے تو جواب شرط ہے. تو اسی طرح عربی میں ان اور فا آتا ہے اس کی جگہ، اگر کی جگہ ان تذهب فاذهب، یا اذهب بھی خالی بھی ہو سکتا ہے جواب شرط. بہت سارے امر کے ساتھ فا لگتا ہے. مثلا کوئی مثال دیجیے. فادخلوا، فاصبروا، فاتقوا، فاکتبوا، لگتا ہے نا؟ تو یہ ایسے ہی لگ جاتا ہے؟ ایسے نہیں لگتا، ضرور کوئی وجہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو امر کے بارے میں ایک بات بتائی تھی کہ جہاں امر ہوتا ہے وہاں حکم ہوتا ہے، اور حکم میں عزم ہوتا ہے. یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے. جب کسی سے کوئی کام کروانا ہو، آپ کو کچھ کہنا ہو، اور آپ ڈھیلے ڈھالے بات کریں تو بات نہیں بنے گی. لیکن ہر وقت آپ بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے. کبھی کبھی آپ کو سجیسٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کر لیں. مثلا اگر آپ کا بچہ آپ کو آ کے کہتا ہے میری بس مس ہو گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو پیدل چلے جاؤ. اب یہ جو تو پیدل چلے جاؤ، یہ کیا ہے؟ فذهب. یہ فذهب جو ہے نا، اس نے فا لگ کے کیا کر دیا؟ اس امر کو سجیسٹ کر دیا. تو یہ کر لو. اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لو. اچھا جناب، مثلا قرآن پاک میں اس کی مثال ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے اذا حللتم فاصطادوا. اذا، جب، حللتم، تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو، تو کیا کرو؟ فاصطادوا، تو شکار کرو. اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو احرام اتارے وہ ضرور شکار کرے، ٹھیک ہے نا؟ فاصطادوا، تو شکار کر لو. اب شکار کی اجازت ہو گئی. تو امر وجوب کے لیے بھی آتا ہے. وجوب ہوتا واجب، لازمی کرو. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس معنی میں؟ کہ مرضی ہے تو پڑھ لو، نہیں تو نہ پڑھو. اقیموا الصلاۃ تاکید ہے. اچھا، فعل کے کتنے صیغے ہیں؟ پڑھیے ذرا. یہ صیغے ہیں، ان کو صیغہ بولتے ہیں. یہ وزن ہے. فعل، فعیل، فعول. لیکن فعل کے صیغے کا مطلب کہتے کتنی شیپ میں آتا ہے ماضی میں؟ تو 14. یفعل میں بھی 14، اور افعل میں 6. افعل بولیے ذرا. شابش، ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 ہے نا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیا بولا تھا؟ امر. اچھا، امر کا ایک معنی وجوب ہوتا ہے، ایک اباحت ہوتا ہے. اباحت کا لفظ کس سے ملتا جلتا ہے؟ مباح سے. مباح، مباح کس کو کہتے ہیں؟ جائز، کر سکتے ہو، یو کین ڈو. مثلا وجوب کی مثال کیا ہے؟ افعل. اباحت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا؟ ففعل. اذا جاء الامتحان فقرا. جب امتحان آئے تو پڑھ لینا. یہ فا لگنے سے کیا ہو گیا اس کے اندر؟ یہ علامت ہے کس چیز کی؟ کہ اب سجیسٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے جواز ہے، جواز ہے تمہارے پاس کرنے کا. لیکن وہ جو پہلے میں افعال میں تھا نا، کرو، وہ یہاں کم ہو گیا. لیکن بعض اوقات ان سرٹن کیسز کیا ہوتا ہے؟ افعال میں بھی اباحت پائی جاتی ہے. اباحت کا کیا معنی ہے؟ جائز ہے، مباح. کہتے ہیں نا اسلام میں فلاں کام کیا ہے؟ مباح ہے. اچھا، اسی طرح امر کا ایک معنی دعا. مثلا کوئی مثال دیجیے. اللہم اغفر لی. اغفر، یہ آپ نے اللہ کو حکم دیا ہے یا دعا کی ہے؟ تو اس صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ فعل امر کا، ٹھیک ہے نا؟ اغفر، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لی. دعا کی مثال لکھ لیجئے، مثلا اغفر. ایک اور مثال ہے قرآن میں اباحت کی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو. یا نکاح کرنا کس معنی میں آ رہا ہے؟ پرمیسیبلٹی، پرمیشن کے معنی میں. یعنی اب آپ کو پرمیشن مل گئی ہے، رخصت ہو گئی.
اباحت کس معنی میں؟ پرمیشن، رخصت، جواز. پہلے جائز نہیں تھا، اب جائز ہو گیا. اور وجوب میں کیا ہے؟ لازم، یعنی آپ کمپیل کر رہے ہیں، ایک طرح سے کمپلشن ہے. اور دعا میں ریکویسٹ ہے. تو جب امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، امر حاضر کا، تو یہ 3 معنی آئیں گی. اچھا، نہیون، نہیں. نہیں کس سے ملتا ہے؟ نہیں سے، نہیں کرو، مت کرو. یہ امر سے بنتا ہے. افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. ٹھیک ہے. یہ سب میں تو آپ کرنے کے مشورے دے رہے تھے دوسروں کو، یا حکم چلا رہے تھے. اب آپ کا موڈ بدل گیا، اب آپ کہتے ہیں مت کرو. لا تفعل مضارع سے ہی بنے گا نا اصل میں. تو لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. لا تفعلنا مؤنث جمع کے لیے. بہت ساری عورتوں کو جب کہیں گے لا تفعلنا، لا تکتبنا، لا تقرأنا، لا تذهبنا، لا تجلسنا، لا تأکلنا، لا تشربنا. ٹھیک ہے. گرامر میں چند ایک افعال سے فعل، یفعل، اور پھر افعل، لا تفعل. بحث، یبحث، ابحث، لا تبحث. اس وزن پر میں چند افعال بولوں گی، آپ میرے ساتھ صرف ان کو دہرائیں گے. بخلا، بخلا، یبخلو. جی یبخلو کیوں؟ کچھ لوگوں نے کہا یبخلو اور کچھ کہہ رہے یبخلو. اب آپ مجھے بتائیے درست کون سا ہے، کہاں پڑا ہے؟ لا تحسبن الذین یبخلون. یبخلون ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، وہ یبخلون نہیں پڑھا. اور ویسے بھی یبخلون کیا بنتا ہے؟ ذرا بول کے بھی دیکھیں، کتنا عجیب سا لگتا ہے نا. بعثا، جی. بعدا، بلغا، برحا. لا تبرح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.